ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی تھی کہ یہاں پہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ حکومت میں تو آ جاتے ہیں لیکن پھر ان کو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. عوام کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں. مہنگائی کا اضافہ ہو رہا ہے, اس طرح انڈسٹری پاکستان میں بند ہو رہی ہے, نوجوان مایوس ہے. اور اسی حوالے سے ہم بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ایک خوشی کی بھی خبر ہے, ذرا وہ بھی ڈسکس کر لیں. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, یہ سی پیک معاہدے کے تحت پہلا کنٹینر جو ہے مال بردار کنٹینر پاکستان پہنچ گیا ہے. تو یہ جو سی پیک کا ایک ہمارے پاس سیٹ اپ لگا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت میں یہ کتنا اچھا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, میں تو ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ سی پیک ایک گیم چینجر ہے. میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ سی پیک ایک سونے کی ندیہ ہے جو اس میں ہاتھ ڈالے گا. مگر ہم نے اپنے لوگوں کو, یوتھ کو, اس علاقے کے لوگوں کو ٹرین ہی نہیں کیا. نہ ہم نے ان کو انٹرنیشنل ڈرائیور بنایا ہے, نہ ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ چین ہم سے کیا خریدے گا یا گوادر کے تھرو ہم نے کیا بیچنا ہے. جی, تو جب تک آپ سی پیک کے معاہدے کو پبلک نہیں کریں گے, سیکرٹ رکھیں گے, تو یہ پرابلم رہیں گے. مگر یہ بات تو صحیح ہے کہ اب دو باتیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہم یہاں سے چائنا کو کریں گے اس میں جو محصول دینا ہے اس سے بہت پیسے آئیں گے. جی ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو رستے میں ایکسپورٹ پروموشن زونز ہم نے بنانے ہیں, جی, وہاں اگر وہ بن گئے تو ہم پھر بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کر سکیں گے, چائنا کو بھی اور دنیا کو بھی. ترقی کا رستہ ہے. صرف بات وہی جو پہلے بھی ہو رہی ہے کہ حکمران جو ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. حکمران جو ہیں وہ اپنے حکمرانی میں انٹرسٹڈ ہیں. جب تک آپ یوتھ کو, ہماری جو یوتھ بلج ہے, ہماری جو فیوچر ہے, اس کو آپ دنیا کی نئی ٹیکنالوجی میں ٹرین نہیں کریں گے, ایجوکیشن نہیں دیں گے, ہم فائدہ تو اٹھا لیں گے مگر وہ بہت سلو ہوگا. ہمیں چاہیے بڑا تیزی سے ہماری گروتھ 6% پہ آ جائے, اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ہیومن ریسورس کو اور نیچرل ریسورس کو, ہم بجلی اپنے ریسورسز سے بنائیں, سستی بنائیں, اور اپنے معدنیات کو استعمال کریں, ویلیو ایڈ کریں اور پھر ایکسپورٹ کریں, پھر ہی یہ ممکن ہے. جی بالکل. یہ بہت ایسے پالیسیز بنی, اور میں ایگری کرتا ہوں کہ کوئی پالیسیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس سوائے میں ٹیکس لینے کے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میاں وہی صاحب, جیسے ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سی پیک ہے تو ایک گیم چینجر, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. انہوں نے 2-3 چیزوں کی طرف ذکر کیا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سکلفل لیبر نہیں ہے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے, ہم سوائے محصول کے جو ہے وہ کچھ کر نہیں پائیں گے, محصولات ہمیں ملیں گے. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کی بھی بات کی ہے جو کہ سی پیک کے اراؤنڈ بننے, اگر وہ بھی نہیں بنیں گے تو پھر ہمیں اتنا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سی پیک ہے یہ پاکستان کے لیے کس طرح گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے؟ جی ڈیفینیٹ جی, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک کہ آپ اس کے اوپر ایک جامع پالیسی نہیں نہ بنائیں گے کہ آپ نے اس کی ٹریڈ کیسے کرنی ہے, یہاں پہ آپ نے کوئی ڈیوٹی فری زون بنانے ہیں, آپ نے یہاں پہ کوئی انڈسٹریلائزیشن, جبکہ اس سے پہلے چائنا آپ کے ساتھ اس نے ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے اوپر بے شمار جگہوں کے اندر, بے شمار ڈسٹرکٹ کے اندر وہ آپ کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن بھی کرنا چاہتا تھا. لیکن آپ کے پاس انرجی سیکٹر میں جو ہے اس کا بڑا انحطاط ہے, آپ کے پاس اس طرح کی اسکلڈ لیبر جو ہے آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ بھی سارا ہو سکتا ہے, یہ بھی راتوں رات یہ کام اس پہ ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک کہ ایک جامع پالیسی آپ اس کے اوپر نہیں بنائیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے ہم نے اس کو اپنی ٹریڈ کو ہے جو بڑھانا ہے, کیسے, اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا گیم چینجر ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اسی وجہ سے کہ انڈیا کے پیٹ میں اور کئی ممالک ایسے ہیں جن کے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی ڈیفینیٹ, اور اسی کے اوپر وہ یہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے کہ اس کو جو ہے ان کی جو ہے یہ کامیاب نہ ہو, اور اس کے اوپر وہ انٹرنیشنلی بھی, اور پھر انہوں نے بھی آگے بڑے پروجیکٹ شروع کیے ہیں,
انہوں نے بھی دبئی کے ساتھ اور پھر وہ زیر زمین بھی اور سمندر کے اندر بھی وہ بہت سارے ممالک کے ساتھ ایک ورلڈ ٹریڈ کرنے کے لیے قائم کرنے کے لیے ورلڈ ٹریڈ زون جو ہے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں یا نہیں. یہ ایک ہی راستہ ہے کہ جب تک آپ اس کی جامع پالیسی ایک نہیں بناتے اور وہ پالیسی اگلے منیمم 50 سال کے لیے نہیں بناتے کہ اس کو ہم نے اس پہ کیسے کام کرنا ہے, اور پھر جو گورنمنٹ آئے گی وہ اس کے اوپر کام کرے, نہ کہ اس پالیسی کو اٹھا کے جی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر جاوید صاحب, سی پیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے, اس سے ہم یہاں بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن پہلے اب جیسے دو ماہرین سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. محصول تو ہمیں مل جائے گا, لیکن اس کے علاوہ ہم اس کو کس طرح استعمال میں لا کے اپنے ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں. سعید صاحب, میں گزارش کروں کہ اللہ پاک کی ذات کبھی بھی فزکس کے اگینسٹ معجزے نہیں کیا کرتی, اور یہ معجزے صرف اپنے پیغمبروں کے لیے ہوا کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہے جو صرف معجزوں, خوش فہمیوں اور امیدوں پہ ابھی تک چل رہی ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے نا, مثلا ایک چائنی کہاوت ہے کہ جس کو ہنسنا نہیں آتا نا وہ دکان مت کھولے, اور وہ کہا کرتے ہیں اگر آپ نے ایک دن کی پلاننگ کرنی ہے نا تو آپ مکئی بھولو, اگر آپ نے مہینوں کی پلاننگ کرنی ہے, سالوں کی, تو درخت لگا لو. لیکن اگر آپ نے صدیوں کی پلاننگ کرنی ہے تو آپ اپنی نوجوان نسل کو اچھی تربیت دے لو. اچھا, اب آ جائیں کہ کیا جو مواقع فراہم چائنا پاکستان کو کر رہا ہے, پاکستان اس میں اپنی اکانومی کو سٹیبل کر پائے گا؟ اس کا جواب میرے قریب تو نہیں ہے. کیوں؟ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, پاکستان کے اندر نوجوان نسل کی وہ ترویج ہی نہیں کی گئی, وہ تربیت ہی نہیں کی گئی. پاکستان کے اندر یونیورسٹیز اور کالجز کے سے نکلنے والے طالب علم کے لیے وہ پلیٹ فارم ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ جا کے بیچارہ اپنی توانائیوں اور اپنی کوالٹیز کو اسٹیبلش کر کے بوسٹ کر سکے اور وہ پاکستان کی اکانومی میں کو رول پلے کر سکے. پاکستان کے اندر چند پولیٹیکل فیملیز کی ہیجمنی ہے, پاکستان کے اندر جو اکانومی ہے وہ بھی چند گروپس کی ہیجمنی ہے. پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے جو چلا رہا ہے اس سٹیٹ کو, اس کے اندر بہت سے فلاز ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمیں چائنا کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے, آج ہمیں دوسرے ممالک کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے, آج ہمیں اپنی پالیسیز کو لانگ ٹرم چلانے کے لیے بھی دوسرے ممالک کے ایکسپرٹ سے مدد لینا پڑ رہی ہے, چونکہ ہم 76 ایئرز گزرنے کے باوجود ابھی تک قوم بنے نہیں, ایک ہجوم ہی ہے, اور ابھی تک ہم وہ مومنٹم بلڈ نہیں کر سکے جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا. اور وہ ترقی پسند اور ترقی پذیر اور ترقی یافتہ پاکستان جس کی سوچ اور آئیڈیالوجی کو انہوں نے آج سے 76 سال پہلے دیکھا تھا اور علامہ اقبال نے پاکستان بننے سے پہلے دیکھا تھا, بیسیکلی ہم اس خواب کی تعبیر نہیں کر سکے, بلکہ ہم نے ان کی سوچ, ان کی آئیڈیالوجی, ان کے ویژن کا سوا ستیہ ناش کیا. لہذا مجھے نہیں امید کہ, لیکن پھر بھی چونکہ میں مسلمان ہوں اور میری سوچ اور آئیڈیالوجی اور ویژن کے اندر امید رچ بس گئی ہے, اور مجھے سبق ہی یہ سکھایا گیا ہے کہ میں نے امید سے کام لینا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بہت کام کی بات بتاؤں, جو انسان مایوس ہوتا ہے نا وہ خود تو اپنے سے فارغ ہوتا ہے, وہ دوسروں کے لیے بھی فارغ ہوتا ہے, وہ دوسروں کا کچھ نہیں کر سکتا. جب تک آپ ملک کے اندر مایوسی کو ختم نہیں کریں گے, غربت کو ختم نہیں کریں گے, مایوسی کیسے ختم ہوگی؟ اچھا ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, یہ یونان کشتی کا ایک واقعہ ہوتا ہے, وہاں پہ پاکستانی نوجوانوں کی ہلاکت ہوتی ہے. آج اس حوالے سے ایف آئی اے نے 9 ملزمان کو جو ہے وہ پکڑ لی ہے. تو سر یہ ہمارے نوجوان اتنے مایوس کیوں ہے؟ کیا ہمارا جو یہاں پہ معاشی نظام اتنا سٹک ہو گیا ہے کہ اتنی 16 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارا جو نوجوان ہے وہ اتنا پریشان ہے کہ وہ ملک کے اندر نہیں رہنا چاہتا, ملک سے فرار چاہتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, دو بڑی امپورٹنٹ وجہ ہیں. ایک تو لا اینڈ آرڈر. جی, یہاں اس ملک میں ابھی اچھے بڑے مڈل کلاس لوگوں کی بھی جان و مال سیف نہیں ہے. جی, اختیار درج کراتے ہوئے رشوت دینی پڑتی ہے, سفارش لینی پڑتی ہے. دوسری طرف کام کے موقع نہیں ہے,
بے روزگاری بڑھ رہی ہے, بچی بیٹھ رہی ہے, جی چور بزانی بڑھ رہی ہے. جب یہ ہوگا تو نوجوان جو پڑھ لکھ جاتے ہیں, ہنر مند ہیں, وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جی اتنے پیسے آ جائیں تو اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, تو نہیں تو وہ پھر لیگلی اور انلیگلی طریقے سے ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کشتیاں ڈوبتی ہیں, وہ مرتے ہیں. یہ عموماً افریقہ کے ملکوں کا ہم نے سنا تھا, پاکستان کا بھی ہم نے سننا شروع کر دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنی کوئی گھر سے بھاگنا نہیں چاہتا جب تک اس کو مجبوری نہ ہو. جی بالکل. تو یہ سب مجبوری کے ساتھ یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا اس ملک میں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کام نہیں ملے گا اس ملک میں, تو وہ اور جگہ انلیگلی جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈوبتے بھی ہیں اور وہاں جا کے پکڑے بھی جاتے ہیں. جی بالکل. جی وہ اسی وجہ سے یہ دونوں, ہمیں جب تک اپنی لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک بھی کرنا پڑے گا, ہر کانسٹیٹیوشن کو انفورس کرنا پڑے گا. اگر کانسٹیٹیوشن ہمارا انفورس ہو جائے, چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جانی پڑیں گی. بڑی بڑی گاڑیوں والے آپ کو روز کی چلے جاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا. موٹر سائیکل کے اوپر سے یہ بسیں گزر جاتی ہیں, بسیں الٹ جاتی ہیں, انصاف نہیں ملتا. صحیح. جب تک یہ کام ہوتا رہے گا, ہمارا نوجوان اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کرے گا. جن کے پاس پیسے ہیں وہ لیگلی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, جن کے پاس نہیں ہے وہ انلیگلی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. جی کسی بھی طریقے سے فرار چاہتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. اچھا اپنا میاں عبد الوحید صاحب, یہ سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون پر عملداری نہیں ہے. جب قانون پر عملداری نہیں ہوتی تو پھر کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارا نوجوان اس قدر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ یہاں سے فرار چاہتا ہے. وہ کہتا ہے ان کو اگلے حالات کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے لانچوں سے کس طرح جانا ہے انلیگلی, لیکن اس کے باوجود بھی اتنی مجبوری بن گئی ہے کہ آج کا نوجوان اگلی مسائل کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنے ملک سے فرار چاہتے ہیں. تو یہ معاملات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں میاں صاحب؟ جی بلا شبہ میرے پیش روز جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی اور کیس صاحب نے بھی فرمایا, یہ بلا شبہ ایسے ہی ہے. ہماری جو ہے قانون تو ہے لیکن اس پہ عملداری نہیں ہے, اور اس کے لیے ہمیں نئے قانون بھی بنانے ہوں گے. جب تک کہ آپ لیجسلیشن نہیں کریں گے اور انسٹیٹیوشنز کو آپ سٹرانگ نہیں کریں گے, اور تب تک کہ یہ باتیں اس طرح سے ہوتی رہیں گی. اور ایسے بے گناہ جو ہے ہمارے پاکستانی, ہمارے بچے جو ہے ملک سے باہر جانے کی کوشش میں اس طرح سے بے موت مارے جاتے رہیں گے. اور اس کے لیے ہمیں سب سے جو ادارے ہیں ان کو بڑا سٹرانگ کرنا ہوگا. ویل اکیوپڈ ان کا ہونا چاہیے, ان کے پاس جدید آلات ہونے چاہیے. آپ کی سرحدوں کو جو اس کے اوپر جو ہے اس کو آپ نے بڑا اس کو سٹرانگ کرنا ہوگا, اور تاکہ آپ وہاں سے انسانی سمگلنگ ممکن نہ ہو سکے. اور پھر جن ممالک کے ذریعے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو یہ معاملات کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا. اور وہ جب تک یہ آپ نہیں کریں گے اور یہ معاملات ایسے رہیں گے, خاص طور پہ ہمارے جو پڑوس کے ہمارے ممالک ہے جو بائی روڈ جن سے یہ انسانی سمگلنگ ہوتی ہے, ان کو روکنا پڑے گا وہاں پہ. اور پھر ہمیں لوگوں میں ایک اویئرنیس کے پروگرامز بھی کرنے پڑیں گے کہ جس طرح سے ہم اپنی نوجوان نسل کو کہیں کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایسے اداروں کا انتخاب کریں جن کے پاس گورنمنٹ کے لائسنس ہوں, اور پھر اس کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہو, گورنمنٹ ان کو کرے. ہاں جی بڑا ضروری ہے. اور ان کے اوپر پھر آپ جب چیک اینڈ بیلنس لگائیں گے تو ڈیفینیٹ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. اور پھر اس سے بڑا ضروری ہے. اور پھر ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے جس تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ان کو اگر ہم بھیجیں بھی باہر تو جو اس میں خامیاں ہیں, اور پھر ان کو خاص طور پہ دیکھیں ہمارا یہ پروٹیکٹر آفس جو تھا, یہ اس سے پہلے, آج سے میں پیچھے چلا جاؤں, آج سے 40 سال پہلے, پیچھے 30 35 40 سال, تو اس وقت یہ بڑا ایکٹیو رول اس کا پلے کرتے تھے کہ یہ باقاعدہ آپ کو ٹریننگ سیشن ہوتے تھے. میں اس پروسیس سے گزرا ہوں. اور پھر وہ پروٹیکٹر آفس وہاں سے ان کو یہ ترغیب دیتا تھا کہ آپ نے جو ہے پاکستان میں اپنے عزیزوں کو جب پیسہ بھیجنا ہے وہ تھرو بینک بھیجیں. آپ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی ایک ٹریننگ ہو, اور پھر ان سے پوچھا جائے آپ کس فیلڈ میں جا رہے ہیں, اور پھر گورنمنٹ کے تھرو, اور گورنمنٹ کو یہ اگر جہاں ہمیں لیبر کی اور ہمیں
ہمارے انجینئرز کی, ہمارے ڈاکٹرز کی بڑی مانگ ہے باہر, بالکل ہے, اور بالکل گورنمنٹ ٹھیک کو کہہ رہے ہیں آپ. اور جی, گورنمنٹ کو اس کو جو ہے نا انیشیٹ لینا چاہیے. تو یہ جب یہ گورنمنٹ ایسے کرے گی تو ڈیفینیٹ اس کے ریزلٹس بہت بہتر آئیں گے. نکلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر جاوید صاحب, یہ نوجوانوں کی مجبوری اپنی جگہ کہ ان کے یہاں پہ مسائل ہیں, ملازمتوں کے مسائل ہیں, معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن انسانی سمگلرز کے اوپر کیوں نہیں حکومت ہاتھ ڈال رہی ہے؟ آئے دن جب کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے ایسا تو پھر تھوڑی ہل جل لگتی ہے, تھوڑے بہت ہی کچھ گرفتاریاں ہوتی ہیں, لیکن عملی طور پر انسانی سمگلر کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوتی, نہیں روکا جاتا, اور پھر ہمارے نوجوان ان کا شکار ہو کے پھر ان کی لاشیں خدا نخواستہ واپس آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات؟ اچھا الوی صاحب, میں گزارش کروں کہ ایک سائنٹیفک اصول ہے کہ یہ جو 18 سال سے 24 سال کی ایج ہے, اس میں ول اور ڈیزائر جو ہے اس کا گراف پیک پہ ہوتا ہے. نوجوان جب اس عمر میں ہوتا ہے تو اس کے دل میں امنگ اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی اکانومی کے حالات کو بدلے, اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ چینج ہو. اور پاکستان ایک طبقاتی سٹیٹ ہے, اس کے اندر صرف 8% لوگ ہیں وہ لگژری وے آف لائف, ان کی زندگی کا سٹائل لگژری ہے. 92% جو لوگ ہیں نا وہ بڑی نارمل سے بھی نیچے لائف گزار رہے ہیں. اچھا, اب آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جو ایف آئی اے اور باقی جو ادارے ہیں وہ یہ بالکل دیکھیں, جس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور جس ملک کے اندر حکومتوں کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے, اور جس ملک کے اندر پولیٹیکل کرائسس ہے, اور جس ملک کے اندر لیڈرشپ کرائسس ہے, اس ملک کے اندر ایف آئی اے کا جو رول ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ فاختہ کے انڈوں سے کبوتر کے بچے لینے کی امید رکھیں. کچھ نہیں ہو سکتا. آپ پالیسیز بنا لیں, آپ لانگ ٹرم کوئی ایسی اسٹریٹجیز کو فریم کر لیں جس سے نوجوان مایوس نہ ہو, ڈسپرٹ نہ ہو, وہ سائیکوپیتھ نہ ہو, وہ اس کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں وہ اپنے ملک کے اندر ملنے والے پلیٹ فارم پہ پہنچ کے ان کو استعمال کر کے اپنے سوشل سٹیٹس کو بہتر کر سکے. لیکن جب وہ مایوس ہوتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ اقربا پروری ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ لوٹ مار ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ اتنا کمزور ہے اور لیڈرشپ کا بدترین کرائسس ہے, اور ملک کے اندر اقربا پروری اور اپنوں کو نوازنا اور سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اپنوں کو دینے, اور اس کے علاوہ پورے سسٹم کے اندر اتنے فلاز ہیں کہ نوجوان اب مایوس ہو رہا ہے. آپ اس کو روکیں گے, آپ اس کو باندھیں گے, آپ اس کے اوپر پابندیاں لگائیں گے, وہ پھر بھی نہیں رکے گا. آپ اس کو موقع دیں, آپ اس کو اپنی صلاحیتیں منوانے کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کریں, آپ اس کی ڈگری کو ایکنالج کریں, آپ اس کو سسٹم کے اندر لے کے آئیں. آپ نے تو اس کو سسٹم سے ہی باہر نکال دیا, پھر وہ جائے گا کشتیوں پہ, پھر وہ جائے گا ان ان پڑھ جاہل اور انسانیت سے آری لوگوں کے پاس, اور اس کے نتیجے میں وہ کشتیاں ڈوبیں گی, انسانی جانیں ضائع ہوں گی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, سال 2024 یہ ہماری معیشت کے لیے کیسا رہا؟ ذرا شارٹ بتا دیں, صرف 1 منٹ ہمارے پاس. یہ تو بات صحیح ہے کہ ہماری اکانومی چلنی شروع ہوئی, مگر بہت ریگ 1.5% سے 2.5% پہ گروتھ ریٹ آئی. یہ بھی صحیح ہے کہ ہماری جو ہے بیلنس آف پیمنٹ میں بھی کہیں بہتری آئی, مگر وہ امپورٹس روک کے آئی. ہمیں 6% گروتھ چاہیے. تو پچھلے 2023 سے یہ بہتر تھا 2024, مگر کوئی امید اس طرح کی نہیں تھی کہ چیزیں بہت ٹھیک ہو گئی. جو انڈسٹری پہلے سے چل رہی تھی وہ بہتر ہو گئی ہے. بجلی کے قیمتیں اور بڑی, لوگوں کو لاکھ لاکھ روپے کے بل آئے, اب گیس کے بھی بل بڑے ہیں, تو انفلیشن بھی بڑی ہے اور یس گروتھ بھی بڑی ہے. شروع میں ہی آپ نے بات کر لی کہ قرضے بھی ہم نے زیادہ لے لیے, تو وہ لوگ جن کا گھر پہلے سے چلتا تھا ان کا اور چلا ہے, جن کا پہلے سے نہیں چلتا تھا ان کا اور بیٹھا ہے. یہ ہے 2024. اچھا, یہ شرح سود جو کم ہوئی ہے اس سے کیا کوئی بہتری پیدا ہوگی؟ دیکھیں جی, اس سے ہونی تو چاہیے. چھوٹے جو ہے کاروباری اگر وہ کرنا لے سکتے ہیں, مگر یہ ابھی بھی 13% پہ ہے, یہ 8-9% پہ آئے گا تو شاید اکانومی بہتر چلے گی.
अभी तक तो बैंकिंग सेक्टर चल रहा है या ये बिजली का सेक्टर चल रहा है, जो इंडस्ट्री का चलना जो है उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये शरह सूद और नीचे रहे। और नीचे है, जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे वक्त का ख़त्म हुआ चाहता है, हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानान गिरामी मियाँ अब्दुल वहीद साहब, डॉक्टर जावेद गनी साहब और डॉक्टर कैस असम साहब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।